کبھی کبھی ہوتا ہے کہ راہ چلتے چلتے اچانک کچھ ایسا نظروں کے سامنے آ جاتا ہے کہ انسان پل بھر میں سب بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ کئی بار کوئی چھوٹی سی بے جان چیز بھی ہمارا راستہ روک لیتی ہے، ہمارا ہاتھ تھام لیتی ہے، جیسے کہ عرصے کے بعد ملا کوئی پرانا ساتھی، بچپن میں کوئی کھوئی ہوئی انمول چیز، یا پھر ماضی سے جڑی کوئی یاد۔ امشال سحر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ مری کے مال روڈ کے ایک طرف اس 9-10 سالہ لڑکے کے پاس کھڑی کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس کے گھر والے سب گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں۔ وہ مری جیسی خوبصورت جگہ پہ 3 دن گزار کر اب واپس جا رہے تھے، تو بڑی نند کے کہنے پہ وہ ان کی شال لینے کی خاطر مال روڈ سے نیچے کی طرف آئی تھی، اور اب وہ شال پسند کر کے واپس گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ جب سڑک کنارے کھڑے لڑکے کے سٹال پہ اس سفید موتیوں والی مالا نے اسے رکنے پہ مجبور کر دیا تھا، وہ دور کھڑی ان سفید موتیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ لڑکا بیزار سی شکل بنائے اسے دیکھتے ہوئے بولا، باجی تم کو کچھ لینا بھی ہے یا پھر صرف دیکھتی ہی رہو گی؟ وہ حال میں لوٹی تھی اور پھر فوراً شہریار کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ پیچھے ہی دکان میں کھڑا تھا جب وہ شال پسند کر کے نکلی تھی، مگر اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس نہ موبائل تھا اور نہ والیٹ، دونوں وہ اپنے پرس میں چھوڑ آئی تھی جو گاڑی میں رکھا تھا۔ تبھی اسے شہریار نیچے کی جانب سے آتا نظر آیا، مگر 4 قدم چل کر ادھر ہی رک گیا اور وہیں سے آوازیں دینے لگا کہ جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ مگر وہ وہیں کھڑی رہی تو اسے ہی آنا پڑا۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ہم نے پہلے ہی اتنی دیر کر دی ہے، جبکہ صبح صبح نکل جانا چاہیے تھا۔ شیریں، مجھے یہ مالا لینی ہے۔ اور شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا جو سڑک کنارے لگے سٹال سے مالا لینے کی بات کر رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا کرو گی؟ یہ بیکار چیزیں ہیں ساری۔ شیری پلیز مجھے صرف یہ سفید موتیوں والی مالا لے دو، میرا والیٹ گاڑی میں پڑا ہے ورنہ میں اب تک لے چکی ہوتی۔ پتہ ہے امشال، کبھی کبھی تم بالکل پاگلوں والی حرکت اور بات کرتی ہو۔ وہ جیسے ہار گیا اور والیٹ نکالتے ہوئے اس لڑکے کو مالا اتارنے کو کہا۔ وہ کچھ دوسری مالائیں اتار اتار کر دکھا رہا تھا جب وہ بولی، یہ سفید موتیوں والی مالا دو۔ شہریار نے جب قیمت پوچھی تو وہ چالاک سا لڑکا مالا ہاتھ میں لیے بولا، صرف 1000 روپے۔ شہریار کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ خان، پاگل تو نہیں ہو؟ یہ کیا خود سمندر سے نکال کر مالا بنائی ہے؟ 100 روپے بھی اس کے زیادہ ہیں، رکھو اپنے پاس ہی۔ مگر شیری، مجھے ہر حال میں لینی ہے، تم دے دو نا، میں گاڑی میں جا کر واپس کر دوں گی۔ لڑکے کو لگا کہ وہ ہر حال میں لے کر جائے گی، اور ایسا ہی ہوتا جو اس کے پیسے پاس ہوتے تو۔ مگر شہریار اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چل ہی پڑا، جب پیچھے سے وہ آوازیں دیتا رہا، اچھا 500 دے دو، چلو 200 میں لے لو۔ شیری نے رک کر صرف اتنا اب مفت میں بھی دو تب بھی نہیں لیتے۔ وہ اس کے ساتھ بے بس ہی پیچھے دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بہت خاص پیچھے رہ گیا ہے، بہت انمول، ہاتھ بھر کی دوری سے پھر اس کے ہاتھوں سے کھو گیا ہے۔ ارے یہ لڑکے بہت تیز ہوتے ہیں، وہ بیکار چیز تم تو 1000 میں لے لیتی جو میں نہ روکتا۔ پیسے بڑے مشکل سے کمائے جاتے ہیں، یوں بیکار خرچ نہیں کرتے۔ اور امشال سحر کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ صرف 7 برس پہلے جب ایک شام خالہ نسرین اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، اسے تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خالہ کو ہی سنا ڈالے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ خالہ بھی اسے امی کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ خالہ سے تو کچھ نہ کہہ سکی، مگر یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ اب جب بھی گجرات کی اس حویلی جانا ہوا جہاں پہ ساتھ کھیل کر وہ سب بڑے ہوئے تھے، تو وہ خالہ کے گھر جا کر اس بدذات ایفی کی عقل ضرور ٹھکانے لگائے گی۔ اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے شادی کا سوچا، وہ بھی امشال سحر سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر نانا کی حویلی چلی جائے اور اس کی خوب خبر لے۔ مگر رات جب خالہ نسرین کی بات اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا غصہ کم ہو گیا۔ خالہ امی سے کہہ رہی تھی، یہ تو ہماری بچی کی مرضی پہ ہی بات آگے جانی ہے، تم بھائی صاحب سے پہلے اس سے پوچھنا۔ یہ تو میری آرزو تھی، میں نے سوچا کہ گھر کی بات ہے، میرے ایفی کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں اس لیے آئی ہوں۔ اگر امشال کی مرضی نہ ہوئی تو یہ بات ہم دونوں ادھر ہی دفن کر دیں گے۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ بات تو دفن ہو چکی ہے خالہ، اب تو صرف مٹی ہی ڈالنا باقی ہے۔ اس نے پہلا کام گجرات سلمیٰ کو کال کرنے کا کیا تھا اور ساری کتھا سنا ڈالی تھی۔ دوسرے ہی دن اس کی کزن اور دوست سلمیٰ بھی چلی آئی، ممانی اور ماموں بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے بڑی محبت سے امشال کا رشتہ مانگا تھا۔ امشال کی خوشی دیکھتے ہوئے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی، خالہ بھی اسے بچپن سے جانتی تھیں اور اس کا لہجہ بھی خوب سمجھتی تھی۔
اس لیے چپ چاپ ایک طرف ہو گئیں، بیٹے کی خواہش پہ آئی تھی، مگر یہ یہاں آ کر انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی، جب ہی بیٹے کی خواہش کو اپنی آرزو بنا ڈالا، مگر بیٹے کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی، وہ وجہ جاننا چاہتی تھی اور وجہ دوسرے روز ہی ان کو مل گئی۔ جب اپنے بھائی اور بھابھی کو اتنے پھل اور مٹھائی کے ساتھ آتے دیکھا، اسی شام رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا۔ جب امی نے اس کے سامنے ایفی اور شیری کا نام رکھا اور بتایا باجی کی بھی بڑی خواہش ہے اور اب تمہارے ماموں بھی اسی وجہ سے آئے ہیں، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، مجھے تو دونوں بچے عزیز ہیں، مگر میرے پاس بیٹی ایک ہی ہے، تو فیصلہ بھی تم پہ چھوڑا ہے، کسی ایک کو تو نہ کرنی ہے۔ وہ تو فیصلہ بہت پہلے کر چکی تھی، کہاں شیری اور کہاں وہ ایفی جس نے ابا کی دکان پہ ہی بیٹھنا تھا اور ساری زندگی وہیں پہ گزارنی تھی اس چھوٹے سے گھر میں، اور کہاں شیری اتنے بڑی حویلی کا اکیلا مالک، مگر پھر بھی کہتا ہے کہ میں شہر میں اپنے لیے خوبصورت سا گھر بناؤں گا، جس کے بڑے بڑے خواب تھے، جو خود اپنے زور بازو پہ کچھ کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ دبئی گیا تھا۔ ان دونوں میں فیصلہ کرنا کچھ مشکل تھوڑی تھا، پھر اس نے کئی بار شہری کی آنکھوں میں اپنی تصویر دیکھی تھی، پھر کیا مقابلہ تھا شہری اور ایفی کا، جو اگر وہ سامنے بھی آ جاتی تو فوراً نظریں کیا سر بھی جھکا لیتا تھا۔ عجیب بات تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، بہت اچھا اور بہت بڑا خوبصورت گھر، گاڑی، پیسہ، وہ سب کچھ جو اس کی آرزو تھی، مگر اب اس کی خواہشیں بڑی عجیب اور انوکھی ہو چکی تھی، جو پیسے سے پوری نہیں ہو پا رہی تھی، اور شہری اس کی ایسی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا۔ تم پاگل ہو، اس کے جانے میں صرف 11 روز باقی تھے، جب ایک دن امشال نے کہا، میرا جی چاہتا ہے ہم گجرات والی حویلی جائیں، باہر بڑے صحن میں بیٹھیں اور ہمارے سامنے اپنے باغ کے مالٹے پرات میں کاٹ کر رکھے ہوں اور ہم سب کالا نمک ڈال کر کھا رہے ہوں۔ تب بھی وہ مسکرایا اور اسے پاگل کہتا ہوا باہر نکل گیا، مگر اس بار وہ سوچ چکی تھی کہ اس نے حویلی میں باہر صحن میں بیٹھ کر باغ کے مالٹے ضرور کھانے ہیں، اس لیے اس نے ماہ روش کو آگے کیا۔ پاپا مجھے دادوں کے بڑے گھر جانا ہے، وہ فوراً مان گیا، یوں آج وہ گجرات کے سفر پہ تھے۔ مومانی بھی ساتھ آئی تھی، ان کو بھی حویلی عزیز تھی، مگر شہریار کی ضد کی وجہ سے حویلی کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ ماموں کے بعد وہ سب اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ حویلی آئے تو حیرت ہوئی، اسے علم نہ تھا کہ کچھ عرصے سے خالہ ادھر ہی رہ رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کروا رہے تھے۔ اسے دکھ ہوا اتنا عرصہ بیت گیا، اس نے اس حویلی کا رخ ہی نہ کیا، جبکہ نانا نانی کے بعد وہاں اس کی خالہ کا گھر بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں شہریار سے شادی کے بعد اسے کچھ عرصے کے لیے سب کچھ ہی بھول گیا تھا، مگر آج جیسے حویلی میں قدم رکھا تو بچپن کی ایک ایک بات، ایک ایک یاد ہاتھ تھامنے کو بے چین کھڑی تھی۔ خالہ اتنے پیار سے ملی، کھانا بھی سب اس کی پسند کا بنایا، اسے حیرت ہوئی کہ خالہ کو اس کی پسند ابھی تک یاد بھی ہے۔ رات کے لیے بھی خالہ اس کی اور شیری کی پسند سے بنانا چاہتی تھی۔ ماہ روش کیا شوق سے کھاتی ہے؟ خالہ امی اس کو تو رہنے دیں، وہ باہر کے کھانے شوق سے کھاتی ہے، یا پھر پیزا برگر کھا لیتی ہے۔ چلو کل باہر سے لے آئے گا ایفی، آج پھر گھر کا کھانا ہی کھانا پڑے گا اسے۔ اور ایفی کے نام پہ اسے یاد آیا کہ وہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ خالہ امی ایفی کہاں ہے؟ ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی اس سے۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرے، اسے ٹائم ہی نہیں ملتا، کبھی کبھی تو آدھی رات ہو جاتی ہے اسے گھر آتے آتے۔ صبح پہلے ٹائم اپنے ابا کے ساتھ دکان کو دیکھتا ہے، پھر اپنی بیکری کو دینا اور گھر بھی چکر لگانا پڑتا ہے کہ مزدور کام ٹھیک سے کر بھی رہے ہیں یا پھر نہیں۔ خیر میں نے فون کر دیا تھا، کہہ رہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گا۔ خالہ امی اٹھ کر مومانی کی طرف چل دیں اور وہ اٹھ کر باہر نکل آئی، جہاں پہ ماہ روش کھیل رہی تھی۔ ساتھ ہی پیپل کے بڑے سے درخت پہ وہ جھولا بھی موجود تھا جو ہر وقت آباد رہتا تھا، بچوں کا رش لگا رہتا تھا۔ ماہ روش جھولے پہ آؤ نا۔ نہیں ماما مجھے ایسے جھولے سے ڈر لگتا ہے، گر جاؤں گی، اس نے ماہ روش کو کہا تھا۔ وہ اپنا بچپن تلاش کر رہی تھی، مگر ماہ روش نے انکار کر دیا تو یوں ہی جھولے کے پاس کافی دیر کھڑی رہی۔ شیری تو جب سے آیا تھا اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلا تھا، نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اسے بے خیالی سی تھی کہ سامنے سے آتے اس شخص کو دیکھ ہی نہ سکی۔ جب قریب آ کر اس نے سلام کیا تو جیسے ہوش میں آئی، سامنے کھڑا وہ شخص تو بالکل ہی بدل گیا تھا، یہ تو اس ایفی سے بہت مختلف تھا جس کو وہ جانتی تھی۔ کیسی ہو؟ شہریار بھی آیا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ امشال ابھی تک حیران تھی۔ ہاں شہری آیا ہے نا، اوپر اپنے کمرے میں ہے، اور تم کیسی ہو؟ وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ اس کا حال بھی پوچھ رہا تھا۔
ہاں میں بالکل ٹھیک تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ مگر دوسرے ہی لمحے وہ عفان سے عفی بنا اور نظریں جھکا کر یہ کہتا ہوا اندر کی طرف چل پڑا، میں شہریار سے مل لوں۔ شاید سامنے کھیل رہی مہروش اسے نظر ہی نہیں آئی۔ انکل، کیا اتنا بڑا باغ سچ مچ میں ہمارا ہے؟ مہروش نے کوئی تیسری بار بھی یہی سوال پوچھا تھا، جبکہ باغ پہلے جیسا رہا بھی نہ تھا، بہت سارے درخت سوکھ گئے تھے۔ ہاں، امرود اور مالٹے کے درخت موجود تھے شہری، مجھے حویلی میں بیٹھ کر اپنے باغ کے مالٹے بھی کھانے تھے۔ جب وہ باغ سے نکلنے لگے تھے تب ہی اسے خیال آیا۔ تو بی بی کچھ ٹائم پہلے آنا تھا نا، نظر نہیں آ رہا کہ مالٹے ختم ہو چکے ہیں؟ شہریار نے مسکرا کر کہا۔ امشال نے بے اختیار درختوں کی طرف دیکھا جو سچ مچ خالی ہی تھے، کسی کسی پہ ایک دو مالٹے نظر آ رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھو، 4 مالٹے لگے ہیں، دور ہیں، شاید اسی لیے بچوں سے بچ گئے، یا پھر ان پہ میرا نام لکھا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ اتنی اونچی جگہ پہ لگے ہیں، پھر اوپر سے مالٹے کے کانٹے جہاں پہ لگتے ہیں 3 روز درد ہی نہیں جاتا۔ اس لیے مجھے معاف کرو، بازار سے آ جائیں گے مالٹے، تم حویلی میں بیٹھ کر کھا لینا۔ شہریار نے بات ہی ختم کر دی۔ مجھے یہی کھانے ہیں۔ تم ابھی بات اس کے منہ میں تھی جب وہ ذرا غصے سے بولا تھا۔ حد ہوتی ہے امشال، تم بچوں جیسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ چپ چاپ گھر چلو۔ امشال کی آنکھیں بھر آئیں، وہ ہمیشہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ تم یہ میری چادر اور چشمہ پکڑو، میں مالٹے اتار کر لاتا ہوں۔ جب وہ مڑنے لگی تو ایفی نے اپنی چادر اور چشمہ اتار کر اسے دیتے ہوئے کہا، اور پھر نہ اسے وہ مالٹے دور نظر آئے اور نہ کانٹوں کا درد محسوس ہوا۔ 5 منٹ میں وہ 6-7 مالٹے اتار کر نیچے اترا تو ہاتھوں اور چہرے پہ کافی جگہ کانٹے لگ چکے تھے، مگر پرسکون سا اس کے ہاتھوں سے چادر اور چشمہ لیتے ہوئے آگے چل پڑا۔ وہ بے جان سے ہاتھوں میں مالٹے کا شاپر تھامے پیچھے تھی۔ شہری تو پہلے ہی فون پہ بات کرتے ہوئے باغ سے نکل گیا تھا۔ وہ ایفی کے پیچھے پیچھے مہروش کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی اور وہ مہروش سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، جبکہ جانے پہچانے راستے جیسے امشال کا دامن تھام کر اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں مہروش گڑیا، وہ سامنے بڑا سا بیری کا درخت دیکھ رہی ہو، اس پر پریاں رہتی ہیں۔ اور امشال شہر کا سانس رک گیا، پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ کیا سچ مچ کی پریاں رہتی ہیں انکل؟ ہاں بالکل، ہمیں ہماری نانی نے بتایا تھا، بے شک اپنی ماما سے پوچھ لو۔ اور اب وہ امشال کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے صرف سر ہلا دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ پریوں کو جو بھی بچی پسند آ جاتی ہے وہ اسے گفٹ میں سفید موتیوں کی مالا دیتی ہیں، وہاں اوپر رکھ دیتی ہیں، پھر وہ مالا اس بچی کو نظر آتی ہے تو وہ اتار لیتی ہے۔ مگر انکل، بچی کیسے اتارے گی؟ میں تو نہیں اتار سکتی۔ ہاں، پھر کوئی شہزادہ آتا ہے اور وہ اوپر جا کر اتار لاتا ہے، پھر اس بچی کو دے دیتا ہے۔ ابھی پریاں تم کو دیکھ رہی ہیں، اگر تم ان کو پسند آئی تو کیا پتا تم کو بھی دے دیں۔ مہروش مالا کے چکر میں بڑی خوبصورت مسکراہٹ سجائے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ امشال شہر کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں کہیں دور سے، تم پاگل ہو، اس درخت پہ سایہ ہے۔ نہ بابا، میں نے مرنا تھوڑی ہے جو وہ موتیوں کا ہار اتار کر لاؤں۔ نانی کی بڑبڑاہٹ جاری تھی، اس درخت پہ کانٹے بھی بہت تھے۔ مشی، تم دودھ کی بالٹی پکڑو، میں اتار کر لاتا ہوں۔ اور 2 منٹ بعد وہ سفید موتیوں کی مالا اس کے ہاتھوں میں تھی، جس کو بل دے کر گلے ڈالا تو خود کو سچ مچ رانی سمجھا تھا۔ مگر رات کو ہی نانی اماں نے اس کے سونے کے بعد وہ مالا غائب کر دی، اور صبح کہا کہ پریاں لے گئیں۔ انکل، اگر مجھے مالا نظر آئی تو آپ میرے لیے اتار لاؤ گے؟ مہروش پوچھ رہی تھی تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میں کوئی شہزادہ تو نہیں ہوں۔ مہروش کا چہرہ اتر گیا، وہ آگے آئی، پھر بولی، مہروش، میرے لیے بھی ایک شہزادے نے مالا اتاری تھی، میں مالا میں کھو گئی اور شہزادے کو پہچان ہی نہ سکی، پھر مالا بھی مجھ سے کھو گئی اور شہزادہ بھی چپ چاپ کہیں چھپ گیا، اور آج اتنے برسوں کے بعد موتیوں کی مالا کے درخت کے نیچے وہ مجھے ملا۔ میرے ہاتھوں میں نہ مالا ہے اور نہ ہی شہزادے کو کچھ کہنے کا حق۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہ رہا۔ مہروش، دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ وہ پتہ نہیں بے خیالی میں کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لب خاموش تھے اور ان دونوں کے قریب چلی آئی تھی۔ چلو مہروش، گھر چلتے ہیں، اس درخت پہ سایہ ہے، وہ ہم سے ہمارا کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گئی، لیکن پھر بھی اندر سرگوشی سی ابھری تھی، جیسے کہ میرا مان اور بھرم آج چھین لیا اس نے۔
وہ بیٹی کا ہاتھ تھامے چل پڑی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے قدموں میں مالٹوں والا شاپر پڑا تھا۔ تو یہ رہی حاصل اور لا حاصل کی کہانی۔ برسوں پہلے بھی وہ پاگل تھی اور شہری کو کانٹوں سے درد ہوتا تھا، اور آج بھی وہ پاگل تھی اور شہری کو مالٹے کے کانٹے سے ڈر لگتا تھا۔ تب بھی اس نے مالا اتار کر دی تھی اور آج مالٹے بھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، اکیلا۔ وہ کافی دور نکل آئی تھی، واپسی ناممکن تھی۔ ہاں، اس بار گجرات میں نانا ابو کی حویلی سے جاتے ہوئے اس کا ہم سفر پچھتاوا تھا۔ عمر